السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عرب میں جو لوگ رہتے تھے نا کسی گاؤں میں، تو وہ ایک ہی طرح کے گھر بناتے تھے۔ گھر جو تھے وہ تقریباً کھجوروں کے بنے ہوتے تھے، ایک ہی طرح کی کھڑکی، ایک ہی طرح کے دروازے۔ تو باہر سے آنے والے شخص کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ اور ساتھ والا کس کا ہے، یعنی کہ سیملیرٹیز اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بندہ پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہاں پہ نا ایک گاؤں میں عرب میں ایک نا چرواہا رہتا تھا، تو اس کے ہاں آنے تھے مہمان۔ وہ بیچارہ صبح اٹھ کے نا اس نے بازار سے گوشت لے کے آیا، گوشت لا کے اس نے دے دیا اپنی بیوی کو، اور بیوی سے کہا کہ آپ نے نا یہ گوشت جو ہے نا دوپہر کو اس کو تیار کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے، تاکہ مہمانوں کو یہ چیز پسند آئے۔ تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ چرواہا جو تھا وہ اپنی بکریاں لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، سخت دھوپ لگی ہوئی تھی۔ چرواہا بکریاں تو لے کے چلا گیا، لیکن وہ پیچھے سے فکر مند تھا کہ شاید میری بیوی جو ہے کہیں سو نہ جائے، وہ ایسا نہ ہو کہ سوتی رہ جائے اور مہمان ہمارے گھر آ جائیں اور کھانا پکے نہ۔ چرواہے کو جو تھی نا پیچھے کی فکر ستا رہی تھی، تو تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ بکریاں وہیں پہ چھوڑ کے نا وہ گھر کو واپس آیا۔ شدید گرمی تھی، پسینے سے شرابو۔ تو ایک اس کو جو پیچھے کی فکر تھی وہ بھی ستائی ہوئی تھی، وہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا کہ میری بیوی کہیں سو نہ جائے اور سوتی نہ رہ جائے اور مہمان آ گئے نہ ہوں۔ یہ والی چیزیں نا اس کے دماغ میں، یہ والی تمام چیزیں اس کے دماغ میں گھوم رہی۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا کہ میں کس کے گھر داخل ہو گیا ہوں، کیونکہ تمام جو گھر تھے وہ ایک ہی طرح کے تھے، کھجور سے بنے ہوئے، ویسا ہی دروازہ، ویسی ہی کھڑکیاں۔ تو وہ جو چرواہا تھا نا وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کی بجائے نا ساتھ والے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہڑبڑایا ہوا تو پیچھے سے ہی تھا۔ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ چادر اوڑے سو رہی ہے۔ اس نے سوچا شاید میری بیوی ہے۔ اس نے نا اندر داخل ہوتے ہی نا بڑبڑانا شروع کر دیا اور اس کو نا خوب پیٹا۔ وہ اس کو پیٹ کے نا جیسے ہی واپس آیا تو وہ نا کچن کی طرف گیا۔ جب کچن کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی سامان ہی نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، دوسری چیزیں نہیں تھیں۔ تو وہ پہچان گیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ وہ شرمندگی کے عالم میں باہر نکلا اور ساتھ اپنے گھر داخل ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، کوئی ماہ سال گزرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پڑوسی سے نا، جو اس کا پڑوسی تھا، اس نے کہا میں اس سے معذرت کر لوں کیونکہ میں نے اس کی بیوی کو پیٹا تھا۔ تو عید کا دن تھا غالباً، تو اس کا پڑوسی بھی باہر نکلا، وہ بھی خیر سے باہر نکلا، دونوں کی ملاقات ہوگی۔ تو چرواہے نے نا اس سے کہا بھائی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا ادھر میرے قریب آئیں۔ تو جب قریب آیا تو اس نے کہا میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ اس نے کہا کس چیز کی سوری؟ اس نے کہا سوری اس بات پہ کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا اس نے ساری وہ سٹوری بتا دی کہ میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا بھی گھر اسی طرح کا ہے، میرا بھی گھر اسی طرح کا ہے، تو سارے گھر ایک ہی طرح کے تھے۔ میں
वो अपने घर में दाखिल होने के बजाय आपके घर दाखिल हो गया। और मैंने देखा कि आपकी बीवी है चारपाई पर लेटी हुई है, तो मैंने समझा शायद कि मेरी बीवी है। मैंने उसे ना पीटा कि उसने खाना अभी तक रेडी नहीं किया, क्योंकि मेहमान आने थे हमारे घर। उस शख्स ने ना उससे कहा कि आपने इस बात को ना यहीं पे दबा देना है, क्योंकि आपकी पिटाई की वजह से ना मेरी बीवी पहले मेरी बात नहीं मानती थी, मेरे हुक्म पर नहीं चलती थी। आपकी इस पिटाई ने ना उसे मेरे ताबे और फरमाबरदार कर दिया है। तो कभी कभार कहते हैं कि अचानक भी ऐसे मामलात हो जाते हैं जिससे अल्लाह ताला की ज़ात कुछ ना कुछ दूसरे बंदे को फ़ायदा पहुंचाती है। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि जो भी बात होती है वो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, तो मेहरबानी करके इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।